وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 16، درس نمبر 1840. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 16. وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم اس قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کر لو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ روش تمہارے لیے بہتر ہے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ بناتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، تو یہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ ہی سے روزی مانگو. وَاعْبُدُوهُ، اور فقط اسی کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، تم اسی کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم اس بات کو جھٹلاؤ، یعنی میری تعلیم کو، فقط کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے بہت سی جماعتیں جھٹلا چکی ہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ تو بس کھول کر پہنچا دینا ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے یہ بتاؤں کہ مجرمانہ روش ایک ہی ہے. یعنی انسان کے آغاز سے لے کر قیامت تک یا تو
خالص اللہ کی بندگی کی جائے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، یا پھر غیر اللہ کا کہنا مانا جائے گا؟ پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ غیر اللہ میں آپ کا نفس بھی آ جاتا ہے اور آپ کے اندر کا شیطان بھی آ جاتا ہے، باہر طاغوتی معاشرہ ہے، یہ سب ہے۔ لیکن اگر میں ایک اور انداز سے یہی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یعنی جب سے انسان کا آغاز ہوا ہے، یا تو آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں یا آخرت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ اور ایک اور طرز سے اگر میں یہی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یا تو دنیا کے چاہنے والے ہیں یا اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ اور ایک اور یعنی ایک اور بات مختلف انداز سے، یا تو دنیا میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا کر دنیا کی یاد سے ان کے دل آباد ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو ترجیح دے دی ہے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں۔ ایک اور بات اگر میں کروں اللہ کی عطا سے، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے شروع سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کم تعداد میں جنہوں نے آخرت کو حقیقت سمجھ لیا ہے، یقین کر لیا ہے اور آخرت کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں، ان کا سرا ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن پاک میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی ہیں۔ باقی تو دیکھیں گمراہی کے مختلف طریقے ہیں اور مختلف راستے ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ باقی تو گمراہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھے، وہ سورج دیوتا بڑا ان کا خدا تھا، ستارہ پرست قوم تھی، ہندوؤں کی الگ وہ ہے اور جاپانیوں کی الگ ہے گمراہی کے۔ پھر اب ہم کیا ہیں؟ یہ بھی آپ دیکھیں نا، ہم کیا ہیں؟ ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں نا، یعنی تمام باتوں کی ایک بات کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑی یعنی اللہ کا کلام ہے نا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کی ہے، یہی تھوڑی سی وضاحت ہے، یہ تو مختصر تھی نا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، ہم دونوں یا تو ظاہر کے طالب ہیں، دنیا کے طالب ہیں، یا آخرت کے طالب ہیں۔ اور یہ ایک اور بات میں اللہ کی عطا سے کہوں کہ ہمارے تو اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے، ہماری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے طالب ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے تختہ الٹ دیا ہے۔ سقوط بغداد، اس سے پہلے بھی خرابیاں تھیں، لیکن آخری جو مرحلہ ہوا وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لے آیا، اور پھر جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے اور اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ تو
وہ اپنی مثالات ہے، تاریخ میں سارے واقعات محفوظ ہیں۔ دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، اور یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اب مختلف پیغمبروں کے حالات آ رہے ہیں۔ آپ اس جو قوم نوح کا واقعہ بیان ہوا، جو ابراہیم علیہ السلام کا، قوم لوط کا، پھر قوم شعیب کا، قوم موسیٰ کے، یہ سارے واقعات آ رہے ہیں، آپ اس پہ تعجب نہ کریں اور نہ اس کو یعنی صرف ایک واقعے کے حساب سے دیکھیں۔ اب آپ اگر کتابیں اٹھائیں گے تو وہ بہت ساری جو ہے تفصیلات آپ کو ملیں گی، تو اس تفصیلات کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قوم کیا کرتی تھی، کس طرح کرتی تھی۔ وہ بس دنیا دار قوم تھی ہماری طرح، وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتی تھی، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتی تھی ہماری طرح۔ ہم یا قوم نوح، ہم یا قوم ابراہیم، ہم یا قوم لوط، ہم یا قوم موسیٰ، ہم یا قوم شعیب، یہ سارے واقعات آنے والے ہیں۔ معاملہ ایک ہے، ہمارا اور ان کا ایک ہی معاملہ ہے۔ جتنی بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ تمام صفات ہم میں موجود ہے۔ اور دیکھیں مطالبہ ایک ہے ہر پیغمبر کا، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ مشترک مطالبہ ہے، یہی مطالبہ ہمارے پیغمبر کا ہم سے ہے، یہی مطالبہ اللہ کا قرآن میں ہم سے ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ یہاں ابھی ہے نا، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہی مطالبہ ہم سے بھی ہے۔ لیکن دیکھیں ایک میں یہاں پر ایک افسوس کا اظہار کروں گا کہ ہم لوگوں کی سمجھ جو ہے نا وہ الٹی ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں وہ تو قوم نوح تھی، وہ تو قوم ابراہیم تھی، انہوں نے تو پیغمبر کو جھٹلا دیا، ہم تو نہیں جھٹلا رہے۔ جناب آپ اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں اللہ کے قرآن کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ تقوی کی روش آپ نے نہیں اختیار کی ہوئی، نہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ خالص اللہ کی بندگی، یہ اس کو سمجھنا بھی آپ کی یعنی آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ عبادت ہوتی کیا چیز ہے۔ آپ نے تو بس پتہ نہیں اصل میں یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ یہ اس کی ایک وجہ ہے، حب دنیا۔ دنیا کے دھوکے میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ یعنی دیکھیں میں آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی مجھے جلدی نہیں ہے، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ قوم نمرود اور ہم ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک مقام پر ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی بندگی سے انکار کر دیا تھا، ہم بھی اللہ کی بندگی سے انکار کرنے والے ہیں عملی طور پہ۔ بات تو ساری عمل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ عمل کی شرط لگا دی ہے۔ دیکھیں ایمان اور عمل صالح، ایک بات آپ محسوس کریں کہ عمل ہوتا ہے یقین کے مطابق۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ جزائے اعمال، جنت دوزخ یہ سب کچھ سچ ہے، تو آپ کا عمل جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ آج ہے۔ آج ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی جزائے اعمال کا دن نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، نہ اللہ کی ملاقات ہے، نہ دیدار ہے، نہ تقرب ہے۔ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ نہیں مانتے، یقین نہیں ہے ہمارا۔ ہاں زبان سے مانتے ہیں، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ مسئلہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم
طالبان دنیا ہے اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ مختصر بات ہے، اس کو میں تو چیلنج کے طور پہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. چیلنج ہے میرے، اور چیلنج کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے دل کا حال تو ہمارے اعمال بتا رہے ہیں. آپ نہ خود آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پھر آپ اپنے بچوں کی تربیت دنیا کے لیے کرتے ہیں. یہ دیکھیں بڑی واضح مثال ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. آپ اپنے بچوں کو دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے آپ ان کی تراکیب بتا رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایسے زندگی گزارو گے تو تب تمہارا بیڑا پار ہوگا. ہم خود بھی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی طریقے سے بڑا کر رہے ہیں. تو مسئلہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. بہرحال آگے آپ کی مرضی ہے، میں نے تو آپ کو کہہ دیا. لیکن آپ اس لحاظ سے، یعنی میرا جو مضمون میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو کہا ہے، یہ جب ہم یہ واقعات پڑھیں گے تو اسی طریقے سے آپ اس کے تناظر میں میری جو مقدمہ میں نے قائم کیا ہے مضمون کا، اس کو اگر سامنے رکھ کے پھر دیکھیں کہ بھئی میری بات کہاں پر غلط ہے. بہرحال میں مضمون بیان کرتا ہوں. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. وہی بات ہے جو ہم نہیں کر رہے. اب یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو پکار ہے، اگر ہم اپنی طرف کنورٹ کر لیں تو یہ بجا ہے. پھر یعنی ہم ایسے ہی ہیں کہ نہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، نہ تقوی کی روش ہے ہماری. دیکھیں تقوی کیا ہوتا ہے کہ آپ احتیاط سے زندگی گزاریں. اصل میں تو سارا مسئلہ تقوی کا ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے زندگی احتیاط سے گزاریں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی کسی بات سے، آپ کے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. اور ابراہیم جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ دیکھو خالص اللہ کی بندگی کرو اور خالص اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو. تقوی جو ہے بنیادی طور پہ اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ بچنا ہے. بچنا، اتقی. تو یعنی ایک راستے پر ایک آدمی جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آگے جو ہے یعنی ایک گڑھا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، خطرناک چیز ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں اتقی اتقی اتقی، بچو بچو، بچ جانا. تو یہ ہم ڈر کا معنی لاتے ہیں، لیکن یہ حقیقی معنی آپ کو جاننا چاہیے احتیاط. اس بارے میں حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے. انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک صحابی سے پوچھا کہ حضور مجھے آپ بتائیں کہ مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر سے کو جواب دیا کہ اے امیر المسلمین، امیر المومنین، آپ کہیں ایسی تنگ روش پر گئے ہوں جہاں پر، یعنی تنگ راستے پر جہاں پر ارد گرد جھاڑیاں ہوں، اور آپ جو ہے یعنی اس راستے سے گزرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اگر ایسا تنگ روش ہے اور ارد گرد جو ہے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں تو میں خوب وہ کپڑوں کو سمیٹ کر احتیاط سے چلتا ہوں. تو انہوں نے، صحابی نے کہا کہ ذاکت تقوی، یہی تقوی ہے کہ آپ احتیاط سے چلیں. دیکھیں یہ باتیں ہمیں بیان تو کی جاتی ہیں لیکن ہم یعنی اس کا خیال نہیں رکھتے. ساری چیزیں واضح ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے نئی پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے سامعین کو میری بہت باتیں نئی لگتی ہوں، لیکن یہ ہیں پرانی. اور بہرحال تو عبادت اللہ کی مطلب کیا ہے اس کا؟
دیکھیں میں ظاہر ہے کہ وہ الفاظ آتے ہیں تو میری پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ عبادت کا مطلب اللہ کو منزل بنا لو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اللہ سے رابطہ کرو اور اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، میرے حکم میرے طریقے کو فالو کرو اور احتیاط سے زندگی گزارو۔ دیکھیں دو ہی مطالبے ہیں نا، اعبد اللہ واتقوہ۔ دوسری جگہ پیغمبر نے وَأَطِیعُونَ، وہ تو شرط ہے کہ اگر آپ کو تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی تو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم، یہ روش بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تمہیں حقیقت کے۔ اب پیغمبر آتا کیوں ہے؟ پیغمبر تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے جس روش کی ضرورت ہے اس کی ہدایت کے لیے آتا ہے، زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ سے ہدایت لے کے مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں تقوی والی روش جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم اس وقت اب یہ دیکھیں یہ مضمون آپ اپنے اوپر فٹ کریں، میں اپنے اوپر فٹ کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں یہ سوچوں کہ بھئی میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں یا نہیں، کیا میری زندگی گزارنے کی روش تقوی والی ہے یا میں غیر محتاط زندگی گزار رہا ہوں۔ عام طور پہ تو یہ دونوں باتیں ہم میں نہیں پائی جاتی، آپ اس کا خیال کریں ذرا۔ بہرحال پھر انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کے سوا بتوں کو پوج رہے ہو۔ اب بت کیا ہے؟ دیکھیں اوثان جمع ہے وثن، اور اس کا یہ وہ ہے جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے بت ہے۔ اب بت کیا چیز ہے؟ اب بت کی الگ الگ اقسام ہیں، یا تو آپ اس کی تصویر بنا لیں یا مجسمہ بنا لیں یا کوئی بھی چیز۔ دیکھیں بت کیا ہے؟ جو چیز یعنی آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ پھر بت بن جاتی ہے۔ دیکھیں ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اللہ کی یاد میں گزارنے سے انسان کی نجات ممکن ہے، لازمی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حالت میں۔ دیکھیں اللہ کی یاد میں نے پہلے بھی اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ نے زندگی ہم نے گزارنی ہے اللہ کی یاد میں، ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی یاد میں، اور دنیا جو ہے ایک بت کی مانند ہے، ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے پوجا کرنی تھی اللہ کی، اللہ کے سامنے سر جھکانا تھا، اللہ کو منزل بنانا تھا، اللہ کی طرف رخ کرنا تھا۔ ہم نے اب آپ پھر شکایت کریں گے شاید کہ بھئی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس کی قوم کا، وہ اپنی کافر قوم کو سمجھا رہے ہیں، تم ہمیں کیوں یہ سارا مضمون ہم پر فٹ کر رہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے گلہ مند ہوں، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ قوم ابراہیم اور ہمارا رویہ ایک سا ہے، ہم بھی اللہ کی یاد سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ دیکھیں اگر میری باتیں آپ کو جھوٹی لگتی ہیں تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو پھر آپ کو قرآن کو یعنی اپنے لیے سوچنا ہوگا، اپنے لیے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے اما لکا و اما علیکا، یا یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اب یہ تو قرآن ہی ہے نا،
میں تو آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں. تو یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں تذکر، ذکرہ، یہ نصیحت ہے قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو آسان، یہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. تو بہرحال دیکھیں آپ دھوکے کا شکار نہ ہوں، دھوکے سے نکل آئیں. دنیا کا دھوکہ آپ کو برباد کر دے گا. وہ رحمان بابا ہمارے پشتو کے ایک صوفی شاعر ہیں، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ زما خبرہ البدر تیاد چھی چیو دیوال تد مخ بل تد شاشی. وہ کہتے ہیں میں باتیں تو کر رہا ہوں لیکن اس وقت تو تم لوگ غور نہیں کر رہے. صدیاں ہو گئی ان کو گزرے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم غور نہیں کر رہے، لیکن میری باتیں اس وقت تمہیں یاد آئیں گی جب ایک طرف تمہارا رخ ایک دیوار کی طرف ہوگا اور دوسری طرف تمہاری پیٹھ ہوگی. ظاہر ہے ہمیں ہدایت یہ ہے کہ مردے کو جب آپ قبر میں لٹائیں تو اس کا منہ جو ہے قبلہ رخ کر دیں. چیو دیوال تد مخ بل تد شاشی. تو میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری باتیں جب آپ کو یاد آئیں گی تو اس وقت گزر چکا ہوگا. میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے جنت میں سیٹ پکی کر لیں، خالص اللہ کی بندگی کا ارادہ کر لیں. دنیا کو ترجیح نہ دیں آخرت پر، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں. اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، دیکھیں اس وقت تو بالکل واضح بات ہے کہ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں. آپ اپنے دماغ میں جو چل رہا ہے، جو دل میں خیالات ہیں، اس کو آپ دیکھیں نا، سارا خیال دنیا ہے، سارے دنیا کے خیالات ہیں. اور ہماری دیکھیں خوشیاں اور غم. اب یہ میاں بیوی آپس میں یعنی ناراض ہوتے ہیں تو یعنی کبھی بیوی جو ہے، بیگم صاحبہ جو ہے منہ موڑ لیتی ہیں، یا شوہر صاحب کبھی ناراض ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا. دیکھیں میرا کوئی خاص ٹارگٹ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے گھریلو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں دنیا گھوم رہی ہے، اور یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات، بہت نقصان دہ بات ہے. اس پہ ذرا آپ سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم